أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں پارے کا پہلا پاؤ سورہ انفال پہ مشتمل ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ انفال کا معنی مال غنیمت کا ہوتا ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کا ایک حصہ حلال قرار دیا. ویسے تو سادات کے لیے میرے نبی نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے، یہ اہل بیت کو نہیں دیا جا سکتا، جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو صدقے کا مال ہے. لیکن مال غنیمت اتنا پاک ہے، اتنا پاکیزہ اور حلال ہے کہ اپنے ہاتھ سے کی گئی محنت سے بھی زیادہ پاکیزہ اور حلال ہے، جو کافروں سے جنگ کر کر حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو جان لو، یہ جو مال غنیمت ہوا کرے گا اس میں سے پانچواں حصہ میرے نبی کا ہوا کرے گا. میرا نبی جہاں چاہے اس کو خرچ کرے گا، جہاں چاہے لگا دے گا، کوئی میرے نبی سے پوچھنے والا نہیں ہے. پانچواں حصہ وہ میرے نبی کا ہوا کرے گا. اتنا مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال قرار دیا. پھر وہ آپ علیہ السلام کی ثواب دید کہ اس کو وہ فقراء پہ تقسیم کریں، رشتہ داروں پہ کریں، اپنے قرابت داروں پہ کریں، جہاں چاہیں مرضی کریں. وہ آپ علیہ السلام کو اختیار دے دیا گیا. تو ایک چیز تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف وہ ہاتھ سے کمایا ہوا مال پاکیزہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہدیے کا مال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑا پاکیزہ ہے. میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کا مال اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، پاکیزہ قرار دیا. اور ان سے بھی بڑھ کر پھر میں نے عرض کیا کہ مال غنیمت کافروں کے ساتھ جہاد کے نتیجے میں جو حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. پہلی امتوں میں مال غنیمت یہ تھا کوئی نہیں. جب مسلمان کافروں کے ساتھ لڑا کرتے تھے تو آسمان سے آگ اترتی اور آگ سارا مال غنیمت کا مال کھا جایا کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ رحم کیا، کافروں کے ساتھ جنگ کرو تو ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اور نتیجے کے اندر ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہو جائے گا، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہو جائے گا، اس کو استعمال بھی کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کرم رحم والا معاملہ فرمایا. آگے چل کر یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. اس کے پہلے پاؤ کے اندر یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ غزوہ بدر پیش کیوں آیا، اس کی وجوہات کیا بنی، اور موٹی موٹی یہاں پہ کیا چیزیں پیش آئیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اصل میں
مکہ کے 13 سالوں میں مسلمانوں کو کن کن مظالم کا نشانہ نہیں بنایا گیا، کون سا ایسا ظلم تھا جو ان پہ روا نہیں رکھا گیا، کیسے کیسے ان کو نہیں ستایا گیا، ہر طرح سے رلایا گیا، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ انتقام لیتے۔ مسلمانوں کو حکم تھا فاعفو، معاف کر دو، واصفحو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ جہاد کا حکم نہ آ جائے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، مرد ہے اور بہادر مرد ہے، اس پر کوئی ہاتھ اٹھائے، اللہ کہہ دیں کہ نہیں ابھی تم نے بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، میرے حکم کا انتظار کرو، اور انسان اپنی جان پر آ جائے تب بھی وہ ہاتھ نہ اٹھائے، قتل نہ کرے، یہ کتنا بڑا بات اور کتنی بڑی فرما برداری ہے۔ 13 سال تک صحابہ نے صبر کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ہم اللہ معاف فرمائے نمازیں اور اللہ کی فرما برداریاں بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی، چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تو ان پر جان پر بنائی۔ 13 سال تک مزاحمت کی اجازت نہیں تھی، 13 سال تک۔ تو آخرکار یہ ظلم سہتے رہے، ان کی جفائیں برداشت کرتے رہے، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا جہاد کا، جہاد کی آیتیں اتر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کا حکم دیا۔ تو شروع میں تو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو پہلی اور فیصلہ کن جنگ لڑی گئی وہ سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں لڑی گئی، یعنی ہجرت کو دوسرا سال تھا، بدر کے میدان میں لڑی گئی۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کسی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ کو اطلاع ملی تھی کہ ابو سفیان یہ بہت سارا سامان تجارت لے کے یہ شام سے آیا ہے اور مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ ان کے مال تجارت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی معیشت کا بہت بڑا حصہ بیٹھ جائے گا تو یہ ہمارے خلاف مزاحمت نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ علیہ السلام اس مال تجارت کے لینے کے لیے وہاں سے گئے ہیں، تو ابو سفیان کو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع ہو گئی، اس نے بھی اپنا راستہ بدل لیا اور قریش والوں کو جو مکہ مکرمہ میں تھے یہ پیغام بھجوا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لوٹنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو باقاعدہ فوج لے کر آیا جائے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جب خبر پہنچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے ارادے سے اور ہمارا سامان تجارت لینے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو من میں تو آگ لگ گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے بلکہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری کی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس لشکر کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی عادت کے مطابق صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب دیکھیے میرے نبی ہیں، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مشورہ دینے والے اللہ کی ذات ہیں، ان پر وحی اترا کرتی تھی، ان کے مشیر تو جبرائیل اور میکائیل جیسے فرشتے ہیں، لیکن ہمیں بچانے کے لیے کہ میں نبی آخر الزمان ہو کر بھی لوگوں سے مشورے کرتا ہوں، جو جس کے اہل ہوں ان سے مشورے کرتا ہوں، تو میری امت کے لوگوں تم بھی اپنے کاموں کو مشورے سے طے کرنا، تم بھی اپنے کاموں کو مشورے سے طے کرنا۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ندم من استشار وما خاب من استخار، مشورے کے بعد جو کام کیا جائے گا اللہ اس میں انسان کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا، اور استخارے کے بعد جو کام کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو اس امت کے لیے میرے نبی نے چھوڑی ہیں، مشورہ اور استخارہ۔ اور یاد رکھیں مشورے کا درجہ یہ استخارے سے پہلے ہے۔ اگر مشورے میں طے ہو جائے ایک کام کا کرنا، اور مشورہ اہل لوگوں سے جن کی وہ لائن ہے، جن کا وہ کام ہے، جو جس چیز سے متعلق مشورہ کر رہے ہیں اس سے متعلق جان بوجھ رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کرنا ہی سنت ہے، نہ اہلوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو غلط مشورہ دیں گے، وہ تو ڈبو دیں گے۔ تو
تو اہل لوگوں سے مشورہ کر لینا جو اس لائن کے ماہر ہوں. اگر مشورے میں ایک بات طے ہو جائے اور دل میں جا کے ٹھک جائے تو پھر ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شرمندگی اور ندامت سے پھر بچا لیں گے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ کیا، اور اصل میں مشورے میں انصار صحابہ کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی تو آئے تھے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، یہ تھے سارے مہاجرین. مکہ مکرمہ والے تھے مہاجرین، مدینہ منورہ والے تھے انصار. انصاریوں نے یہ تو کہا تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کے خلاف لڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا. انصار کو جب محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو انصاریوں کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انصار کی جانب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں روانہ ہو، جس سے چاہے تعلق قائم فرمائیں، جس سے چاہیں تعلق ختم کر دیں، ہمارے مال میں سے جتنا چاہیں لے لیں، جتنا چاہیں چھوڑ دیں، ہمارے مال میں سے جتنا آپ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جسے آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے. خدا کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے برق غمدان تک پہنچ جائیں، برق غیمات تک پہنچ جائیں، تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. خدا کی قسم، اگر آپ سمندر میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اسی میں داخل ہو جائیں گے. حضرت سعد بن معاذ خاموش ہوئے تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار سرداروں کی یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا، سیرو، چلو، وابشروا، اور خوشخبری حاصل کرو، چلو اور خوشخبری حاصل کرو. عجیب اتفاق دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد یہاں 313 تھی، اور جب حضرت جالوت کے مقابلے میں نکلے تھے تو اس لشکر کی تعداد بھی 313 تھی. تو حضرت طالوت کے مخلص ساتھیوں نے پورے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہا تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. بسا اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ دین پہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. تو آج بھی یہ 1000 مشرکین ہیں جو اسلحے سے، سامان سے لدے پڑے ہیں، 313 مسلمان ہیں. مسلمانوں کی اکثریت نا تجربے کار تھے، جن کو بچے بھی تھے، بچے جو زبردستی گئے ہیں، جن کو شاید تلواریں صحیح سے چلانا بھی نہیں آتی تھی، اکثریت نا تجربے کار. جبکہ مشرکوں کے لشکر میں مانے ہوئے شہ سوار اور تجربہ کار سپاہی تھے. مسلمان دیکھیں، مقابلہ بظاہر کوئی نہیں تھا، لیکن اندر کیا تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، روحانیت کی طاقت تھی. مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے، جبکہ مشرکوں کے پاس 600 سپاہی زیرہ پوش تھے جو سارے اپنے اس سے زیروں سے لدے پھدے ہوئے تھے. 500 کے قریب ان کے پاس ہتھیار تھے، 700 اونٹ تھے، اور 100 ان کے پاس گھوڑے تھے. مسلمانوں کی زبان پر تسبیح تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور مشرکوں کی زبان پر گالیاں تھی، تانے تھے، بڑائی کے بول تھے. مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، دل سے نکلے ہوئے کلمات تھے، اور مشرکوں کو جوش دلانے کے لیے ڈھول دھماکے والی، گانے والی عورتیں تھیں. یہ اپنے ساتھ گانے والی عورتیں لے کر آئے ہوئے تھے جو ہمارا جوش بڑھائیں. ادھر تواضع ہی تواضع تھی، ادھر تکبر ہی تکبر تھا. ادھر اللہ رب العزت کے نام کے نعرے تھے، ادھر لات اور حبل کی قسمیں تھی. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی،
ادھر ابو جہل کی سیادت تھی، ادھر تھوڑے تھے ادھر زیادہ تھے، ادھر روحانیت ہی روحانیت تھی ادھر مادیت ہی مادیت تھی، ادھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا ادھر اپنے بازو پہ گھمنڈ تھا، ادھر دعائیں تھی ادھر گانے والوں کی بلائیں تھی۔ عجیب دن تھا، عجیب دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 15 سالہ جد و جہد کا سارا سرمایہ میدان جنگ میں جھونک دیا۔ یعنی 15 سال نے جتنی محنت کی تھی 13 سالوں میں 150 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ آئے ہیں تو یہاں پہ 200 اور تقریباً مل گئے شروع میں۔ یہ 313 کا پاکیزہ قافلہ نیلا آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا کی سب سے زیادہ مقدس جماعت کافروں کے خلاف گئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ یہ بدر کی زمین میرے نبی کی آنسوں سے تر ہو گئی۔ ابوبکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اور میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعدها فی الارض، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی نا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ 313 ہیں میں نے 15 سالوں میں تیار کیے ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہی فرق تھا مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ ادھر اللہ کی مدد ساتھ لینا چاہتے تھے مسلمان، اور ادھر کافر جو ہیں اپنی طاقت پہ، اپنے گھمنڈ پہ اور اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس دن پھر دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، کیا منظر دیکھے ہیں کہ باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں مقابلے میں۔ ایک لشکر میں باپ ہے تو دوسرے لشکر کے اندر بیٹا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ یہ کفار کے لشکر میں ہے، اور بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ یہ میرے نبی کے لشکر میں کھڑا ہوا ہے۔ بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کافروں کے ساتھ ہے، اور باپ ابو بکر بن قحافہ یہ میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ یہ کہا تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ جب مسلمان ہوئے ہیں اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، بدر کے موقع پہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، سامنے صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بعد میں جب بیٹا مسلمان ہوا تو ابو بکر سے کہنے لگے ابا جان آپ بدر کے دن میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر کہنے لگے بیٹا اگر تو اس دن میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو اللہ کی قسم میں تجھے اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے بالکل نہ چھوڑتا، میں تجھے بالکل نہ چھوڑتا۔ ادھر ایک لشکر میں عبداللہ بن جراحہ بت پرستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ادھر بیٹا ابو عبیدہ بن جراحہ یہ خدا پرستوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک بھائی عباس بن عبد المطلب یہ مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو دوسرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب اہل توحید کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک بھائی عقیل بن ابی طالب ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، تو دوسرا بھائی علی بن ابی طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک بھائی ولید بن عتبہ کفر کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوا ہے، تو دوسرا بھائی ابو حذیفہ بن عتبہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوا ہے۔ خون ایک ہی تھا، سب کا نسب ایک ہی ہے، وطن ایک ہے، زبان ایک ہے، عربی زبان کے بولنے والے ہیں، باپ دادا سب کے ایک ہیں، لیکن عقیدے کے اختلاف نے سب رشتوں کو توڑ دیا۔ کفر اور اسلام کی جنگ نے سب رشتوں کو توڑ دیا، باپ بیٹوں کو جدا کر دیا، حسب نسب کو ختم کر کے رکھ دیا کہ نہیں اب اللہ اور اللہ کے نبی بیچ میں آ گئے تو کوئی حسب نسب نہیں، کوئی رشتہ تعلق نہیں، کوئی ہماری یاری کوئی نہیں ہے، نہ رشتوں کی وقعت، نہ خون کی اہمیت۔ یہ جنگ وطن اور نسب کی جنگ نہ تھی بلکہ یہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی۔ جب مشرکوں کے سردار اچھا شروع میں ایک ایک کر کے لڑائی ہوئی، ایک ایک کر کے میدان میں آتے رہے، تو جب مشرکوں کے سردار عتبہ نے میدان میں نکل کے دعوت دی، عتبہ کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے پہ آئے، تو اس کے مقابلے کے لیے اسی کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ نکلے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دینے لگے۔ اور کس بیٹے میں یہ حوصلہ ہے کہ جس باپ نے اس کو پال پوس کے یہاں تک بڑا کیا ہو، پہنچایا ہو، اور وہی بیٹا صرف اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنے باپ کو قتل کرنے چلا جائے اور باپ بیٹے کو قتل کرنے نکل آئے؟ یہ کہاں؟
ہاں آج کل اپنی سفلی خواہشات کی وجہ سے، مادے کی وجہ سے تو اولادیں کرتی ہیں کہ اپنے بڑوں کی گردنیں کاٹ دیتی ہیں، پیسوں کی وجہ سے تو اولادیں کرتی ہیں گھروں سے نکال دیتی ہیں، لیکن دین کی وجہ سے شاید یہ نظارے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھے ہوں۔ 17 رمضان کا سورج طلوع ہوا، اور یہ بدر کا واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا تھا۔ 17 رمضان کا سورج طلوع ہوا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئیں۔ پہلے ایک ایک کر کے مقابلہ ہوا، جس میں عتبہ، شیبہ، ولید نکلے، اور ادھر سے عبیدہ بن سعید یہ نکلے۔ عتبہ، شیبہ، ولید، عبیدہ بن سعید، ان سب کو مسلمانوں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ شہید کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب کیفیت تھی، کبھی میدان جنگ پر نظر ڈالتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرمایا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ذات، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ مسلمان تو اپنی ایمانی طاقت سے کفر کے سامنے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ وہ لڑتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ہاتھوں کو شل ہوتے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان پر پیش قدمی کر دو اور حملہ کرو، ایک بارگی حملہ۔ اب یہ حکم آنا تھا کہ، اور حضور نے کہا کہ جنت کی طرف پیش قدمی کرو، کون ہے جو تم میں سے جنت کا مشتاق ہے؟ تو حضرت عمیر بن حمام ایک صحابی تھے، یہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اور تلوار سونت کر دشمن کے اوپر حملہ کیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جب گھمسان کا جنگ ہو رہا تھا اور جنگ اپنے عروج پر تھی، یہاں پہ آپ کے ایک عجیب واقعہ اور سنا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان میں ایک آیت ذکر کر رہے ہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ یہاں پر شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی واقعہ گزرے ہیں نا کہ شیطان کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ قریش مکہ کو شیطان نے فریب دے کر مسلمانوں پر ابھارا، اور عین جنگ میں یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ گیا۔ یاد رکھیں شیطان دو طرح سے فریب ڈالتا ہے، کبھی دلوں میں وسوسہ، کبھی انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب قریش مکہ یہ اپنا لشکر لے کر مسلمانوں کے لیے نکلے ہیں تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ تھا کہ ہمارے قریب ہی ہمارا دشمن قبیلہ بنو بکر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے پر جائیں اور دشمن موقع پا کر ہمارے گھروں، ہماری عورتوں، بچوں پر اغوا کر لے، چھاپا مار دے۔ تو جو اس قافلہ کے امیر تھے ابو سفیان، یہ جب نکلے ہیں تو اچانک شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور اس کے ساتھ ایک پوری فوج تھی۔ تو سراقہ بن مالک اس علاقے کا بہت بڑا سردار تھا۔ جب ابو سفیان وغیرہ نے سراقہ بن مالک کو دیکھا ہے تو سراقہ کہنے لگا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور دوسرا یہ کہ میں بھی تمہارا پڑوسی ہوں، میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب یہ لشکر والے خوش ہو گئے کہ سراقہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا سردار ہے، یہ جب ہمارے ساتھ ہو گیا تو آج ہم مسلمانوں کو ضرور شکست دیں گے۔ تو اس فریب سے شیطان نے ان لوگوں کو قتل گاہ کی طرف ہنکا دیا، وہ اور زیادہ دلیر ہوئے کہ ہمارے ساتھ تو سراقہ بھی ہے۔ اچھا، جب بدر میں یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی لشکر کے مقابلے میں آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ فرشتوں کے لشکر میں جبرائیل ہیں، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ شیطان نے جب اس وقت جو انسانی شکل میں تھا اور اس کے لشکر کے لوگ شیطان بھی انسانی شکلوں میں تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کی جماعت کو دیکھا تو یہ بھاگ کھڑا ہوا۔ تو وہاں ایک آدمی حارث نے اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو شیطان نے حارث کو گرا کے کہا
کہ انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں اپنے معاہدے سے پھر گیا ہوں، میں تمہارا ساتھ کوئی نہیں دینے لگا ہوں، میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی ہے، یعنی میں تو فرشتوں کو اترتا دیکھ رہا ہوں اور ان سے لڑنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، ان سے لڑنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ تو شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا، وہ اسی وقت سمجھ گیا میری خیر نہیں ہے اور اب اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح یاب کر کے رہیں گے، تو یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب جب یہ کافروں کو شکست ہوئی ہے اور بعد میں جا کے سراقہ بن مالک کو پکڑا ہے کہ تو عین لشکر میں ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا، تو سراقہ کہنے لگا کہ میں تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، میں تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، اور نہ ہی میرے ساتھ میری قوم کے لوگ تھے، کسی اور نے تمہیں میری شکل میں آ کے دھوکہ دے دیا ہے۔ تو یاد رکھیں شیطان کی عام عادت ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر کے عین موقع پہ الگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کئی لوگ عین موقع پہ پکڑے جاتے ہیں، عین موقع پہ پکڑے جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں شیطان ان کو برائی کے کام میں ڈال کے پھنسا کے چلا جاتا ہے، اپنا کام بھی نکل آتا ہے اور اس بیچارے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو پہلی دفعہ میں نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی پکڑواتا ہے وہ عادی مجرموں کو پکڑواتا ہے، ہمیشہ اللہ کی سنت ہے۔ جو عادی مجرم ہوتے ہیں بار بار کا کسی گناہ کا ارتکاب کرنے والے، اللہ ان کو پکڑواتا ہے، اور شیطان جو ان کو پکڑوانے میں مددگار بنتا ہے۔ شیطان ان کو ہنکا کر گناہ کی جگہ پہ لے جاتا ہے اور پھر وہاں جا کے موقع پہ بھاگ جاتا ہے، پھنسا دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ شیطان کی چالوں کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اب میں ذکر کر رہا تھا کہ اب جب شیطان کی یہ شتونگڑے آئے ہیں، شیطان بھی ساتھ ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ ریت اٹھائی ہے اور ریت اٹھا کر مشرکین پر ڈال دی ہے، اور یہ دعا پڑھی ہے شاہت الوجوہ اللہم رعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، اے اللہ ان کے چہروں کو ذلیل و رسوا کر دے، ان کے دلوں پہ خوف طاری کر دے، ان کے قدموں کو کھیڑ دے۔ فرشتوں نے اس مٹی کا ہر ذرہ ذرہ مشرکین کی آنکھ، ناک اور کان میں پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے نبی اس دن خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی جس وقت آپ نے پھینکی، بلکہ وہ اصل میں ہم پھینک رہے تھے، اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے۔ تو اسلام کے نے بڑے بڑے ان کے سورما جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، تو دو بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا معوذ۔ اچھا اس نام کے لینے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا پکارتے ہیں، یہ معاذ نہیں ہے، معاذ ہے، معاذ معاذ نہیں ہوتا، اصل تلفظ اس کا معاذ ہے۔ اصل ناموں کے ساتھ بچوں کو پکارا کریں۔ اور معوذ یہ کئی لوگوں کو لینا نہیں آتا ہے، اصل ہے یہ معوذ، معوذ واو کی تشدید کے ساتھ ہے، پناہ مانگنے والا۔ معاذ اللہ کی پناہ میں آیا ہوا، معوذ کا مطلب ہوتا اللہ سے پناہ مانگنے والا۔ تو یہ دو بچے تھے، انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب یہ پیچھے آئے ہیں، اب آپ کو یہاں پہ عجیب بات بتاؤں، جب یہ لوگ قتل ہو چکے ہیں ابو جہل کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ میرے نبی نے پوچھا جب ابو جہل کا کیا بنا، تو بتایا گیا کہ وہ تو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لایا جائے، اس کے سر کو لایا جائے۔ اب جب کچھ صحابہ وہاں پہ گئے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دیکھا کہ ابو جہل آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے ابو جہل کا سر اتارنا چاہا، تو ابو جہل کہنے لگا میری گردن نیچے سے کاٹو، میں عربوں کا سردار ہوں، میری گردن نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، عام آدمی کی گردن نہیں ہے۔ ایسا ظالم اور متکبر تھا، مرتے وقت بھی تکبر نہیں چھوٹا، اور کہہ رہا ہے میری گردن نیچے سے کاٹو، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں سارے عرب کا سردار ہوں۔ اور اس کو پتہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اس خطرے کی وجہ سے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو میری چودراہٹ چلی جائے گی، میری سرداری چلی جائے گی، بدبخت اپنے اسی تکبر میں جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ واقعہ بھی پیش آیا
ادھر جو ہے جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی فتح کی خبر پہنچی تو منافقوں اور یہودیوں کے یقین ہی کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ جو نہتے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، جن کے پاس اسلحہ کوئی نہیں تھا، یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ خبر سچ ہے تو پھر سارے عرب کے اندر کوہرام مچ گیا اور ہر طرف سے صدائیں آنے لگی، انتقام انتقام انتقام، ہم اپنے بچوں کا انتقام لیں گے۔ اسی انتقام کی وجہ سے پھر ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنے بدر کے لوگوں کا انتقام نہیں لے لیتا اس وقت تک مجھ پر عیش و عشرت مزوں کا کرنا حرام ہے۔ اور اس کی بیوی ہندہ نے بھی قسم کھائی تھی، اس کا باپ عتبہ، بھائی شیبہ، بیٹا حنظلہ، 3 لوگ ہندہ کے مارے گئے۔ باپ بھی مارا گیا تھا، بیٹا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا اور دوسرا بیٹا گرفتار ہو گیا۔ تو ہندہ نے بھی قسم کھائی تھی کہ میں ان کا مسئلہ کروں گی، جو مجھے ملیں گے ان کا مسئلہ کروں گی۔ پھر اسی قسم کے نتیجے میں احد کے موقع پہ اس نے آپ علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ کے جگر کو چبایا اور اعضاء کو کاٹ دیا گیا۔ تو بہرحال جو ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پہ بدر سے متعلق جو چیزیں تھے کچھ واقعہ بتا دیا کہ غزوہ بدر یہ بڑا اہم اور پہلا اسلامی غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں عطا کی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اچھا، پھر یہاں آگے چل کر جب بدر کے لوگ جو ہیں قیدی ہاتھ آ گئے، میں نے عرض کیا کہ 70 قیدی بدر کے موقع پر وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہیں۔ ان قیدیوں میں بڑے بڑے سردار بھی ہیں۔ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو چھوڑا نہیں جائے، ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ ختم ہو جائے، دشمن ختم ہو جائے، یہ رائے تھی۔ لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تو ابو بکر کی رائے بھی یہ بنی کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں گے اور ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے ان پڑھوں کو پڑھائیں گے۔ اور اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور آ کر یہ حکم سنایا آپ علیہ السلام اور صحابہ کو کہ آپ کو 2 چیزوں میں اختیار ہے، ایک یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی شوکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، دوسرا یہ کہ ان کو فدیہ یعنی کچھ مال لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن اس دوسری صورت میں یہ طے ہے کہ آئندہ سال مسلمانوں کے اتنے ہی آدمی شہید ہوں گے جتنے قیدی آج مال لے کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہاں پر پھر اللہ نے یہ شرط لگا دی کہ ان کو قتل کر دیں تو خیر ہے، اگر قتل نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں مال لے کر تو آئندہ آپ کے 70 مسلمانوں کو شہید کروایا جائے گا، 70 کو۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر جب مشورے میں زیادہ لوگ ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا، وہ پیسے مسلمانوں کے کام آئے۔ اس میں سب کی نیت درست تھی کہ ہماری اپنی ہی قوم اور برادری کے لوگ ہیں، انہیں اس طرح سے قتل نہیں کر دینا چاہیے، ان کے اندر اسلام کی رمق تو باقی ہے، کیا پتہ مسلمان ہو جائیں اور کیا پتہ یہ ہمارے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، اور اسی طرح سے یہ جو پیسہ ان سے لیں گے یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر ان کو آزاد کر دیا، اور باقیوں کو جو کہا کہ وہ ہم ان کو پڑھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک ان کو خوب خون ریزی نہ کر دیں چھوڑ دیں۔ آپ دنیا کے اسباب چاہتے ہیں، اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر اصل میں ڈانٹ پلائی گئی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उम्मत वालों को कि कभी भी दीन इस्लाम के मामला में आपने दुनिया को नहीं देखना है, वहाँ आपने इस्लाम को देखना है कि इस्लाम कैसे बढ़ जाए और इस्लाम की शान व शौकत के अंदर कैसे इजाफा हो। अच्छा, यहाँ पे आपको एक अहम बात और बता दूँ। देखें, ये जो हज़रत जबरील आए हैं ना और कह रहे हैं कि या तो आप इन कैदियों को कत्ल कर दें, बात ख़त्म, या इनको छोड़ते हैं, इनसे फ़िदिया लेते हैं, तो अगले साल आपके 70 लोग शहीद कर दिए जाएंगे। तो मुसलमानों ने यही किया कि उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया, अगले साल उहद में 70 मुसलमान शहीद कर दिए। ये क्या मामला है? इसको कहते हैं तकदीर। तकदीर की 2 किस्में हैं, याद रखें। तकदीर की 2 किस्में हैं, एक तकदीर मुअल्लक और एक तकदीर मुबरम। ये बात गौर से समझ लें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के कई मसाइल हल हो जाएंगे। एक तकदीर मुअल्लक, एक तकदीर मुबरम। तकदीर मुअल्लक बोलते हैं लटकी हुई बातें, लटके हुए अहकामात, और तकदीर मुबरम बोलते हैं यकीनी, जिसमें तब्दीली नहीं आ सकती। नंबर 2 बात, हर तकदीर तकदीर मुअल्लक होती है, हर तकदीर वो लटकी हुई होती है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो टल ना सके। मसलन अल्लाह ताला फरिश्तों से कह के रखते हैं कि मेरे इस बंदे को तुमने अगर तो ये माँ बाप की खिदमत करेगा, इसको इस साल तुमने 5 करोड़ रुपए देने हैं, नहीं करता तो इसका रिस्क थोड़ा ही रखना है, 50 लाख देने हैं। अगर तो वो आदमी माँ बाप की खिदमत कर जाता है, सिला रहमी कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको 5 करोड़ दिलवा देते हैं, और अगर सिला रहमी नहीं करता तो 50 लाख दिलवाता है। ये होता है, यानी हर चीज़ में ऑप्शन है, हर चीज़ में ऑप्शन है। जैसे अहादीस से मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं अगर ये सिला रहमी से काम ले मेरा बंदा, अगर ये सिला रहमी से काम ले तो इसकी उम्र के अंदर बरकत डाल देना, और अगर सिला रहमी से काम न ले तो उम्र में बरकत ना रहे। तो आप देखें, जो लोग सिला रहमी से काम लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत डालते रहते हैं और उनकी वो कई मसाइल से बचते रहते हैं, और अगर वो सिला रहमी से काम ना ले, अल्लाह उम्र की बरकत छीन लेता है। तो हर तकदीर ये लिखी हुई होती है। मसलन अल्लाह ताला कहते हैं अगर मेरा बंदा इस मुल्क में काम करेगा तो इसको 1 करोड़ दे दिया जाए, और अगर ये फ़लानी जगह जाकर रोज़गार तलाश करेगा इसको 2 करोड़ दे दिए जाएँ। अब अगर बंदा फलानी जगह जाता है, अल्लाह 2 करोड़ दे देता है, उसी जगह पे रहता है तो अल्लाह 1 करोड़ दे देते हैं। तो यही हाल जो है वो खुशी गमी के बारे में है, हज़र सफ़र के बारे में है। तो इस वजह से इन चीज़ों के अंदर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमारे नसीब में लिखा गया सो लिखा गया। नसीब बदल जाता है, तकदीर बदली जाती है। मेरे नबी खुद फरमा रहे हैं ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। इंसान की तकदीर तो उस तकदीर को तो उसकी दुआएं टाल देती हैं, तो दुआओं से तकदीर टल जाती होती है। तो आपने कभी ये मायूस होकर नहीं बैठना है कि जनाब हमारे हालात तो ऐसे ऐसे हैं, ये लिखा गया है। मेरे नबी फरमा रहे मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा अल्लाह ज़रूर उसको अता कर देंगे। कोशिशों से अल्लाह सारे बंद दरवाजे खोल देते हैं, सारे बंद दरवाजे अल्लाह खोल देता है। कोशिश करना इंसान के ज़िम्मे है। हम कोशिश नहीं करते, हम हार मान के बैठ जाते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं और अपनी हार को और थकावट को अल्लाह पर डाल देते हैं कि तकदीर में ऐसे लिखा हुआ था। बसा औकात तकदीर को बदलने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो वो उस मेहनत तक हम पहुँचते नहीं हैं और अपना इल्ज़ाम अल्लाह पर डाल देते कि मुक़द्दर में ऐसे लिखा हुआ था। हम अक्सर रिज़्क़ के मामले में, औलाद की तरबियत के मामले में, रिश्तों के मामले में जब थक हार जाते उसको तकदीर के हवाले कर देते हैं। हालांकि हमें वहाँ कोशिश के करने का हुक्म है कि मज़ीद कोशिश करें। हाँ, कोशिश के दर्जे हैं, किसी को थोड़ी कोशिश करके अल्लाह अता कर देते हैं और किसी को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। साइन करने वाले को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह ज़्यादा रोज़ी देता है। मज़दूरों मिस्त्रियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह थोड़ी रोज़ी देता है। तो अल्लाह की तकसीम है, किसी को अल्लाह कितनी मेहनत से क्या देता है, किसी को किस मेहनत से क्या देता है। तो ये बात अपने जहन में रखें, तकदीर की 2 किस्में हैं, तकदीर मुअल्लक़ और तकदीर मुबरम।
تقدیر مبرم یہ بدلی نہیں جاتی ہے، اس میں انسان کا تعلق، یہ چند چیزیں جو تقدیر مبرم ہیں کہ انسان کی عمر اللہ تعالیٰ 70 سال لکھیں تو وہ بدل نہیں سکتی. انسان کو اللہ نے کتنی اولادیں دینی ہیں یہ بدلا نہیں جا سکتا. ہاں انسان 70 سال کی عمر میں کام کتنے کرے گا، خیر و برکت بدلوائی جا سکتی ہے کہ 70 سال میں اللہ 200 سال کا کام لے لے اور بعض 70 سال میں وہ 20 سال جتنے بھی کام نہ کر سکے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ، مرد عورتیں، عام میں سے ایسی بہت ساری خواتین ہوں گی جو ماشاءاللہ اللہ نے اتنی صحت عافیت دی کہ وہ ایک خاتون 5 عورتوں کا کام کر لیتی ہے. یہ اللہ اس کے کام کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے برکت کا تصور، عمر کے اندر برکت اور یہ ساری چیزیں. تو آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی چیزوں کو ہم تقدیر کے حوالے کر کے وہ مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ ہم محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے سارے حالات ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. یہ اچھا جی، یہ ہو گیا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں جو مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے اس کے کچھ اسباب بتا رہے ہیں کہ فتح کیوں عطا کی. 4 سبب اللہ نے بتائے ہیں. پہلی سبب جو ہے، پہلی وجہ، میدان جنگ میں ثابت قدمی سے کام لیا، میدان جنگ میں ثابت قدمی سے کام لینا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہے. نمبر 3، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر چلتے رہے. اور نمبر 4، دشمن کے مقابلہ کے وقت ناموافق امور پر صبر کرتے رہے، دشمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہے. یہ دنیا کے اندر ہر چیز میں کامیابی کے 4 اصول ہیں. نمبر 1، ہم جو بھی کام کرنے جائیں اپنے مستقبل میں ثابت قدم رہیں، اس کام کو کرتے جائیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کام کے اندر ضرور کریں، اللہ کو نہ بھولیں. نمبر 3، آپس میں اختلافات نہ کریں. ہم کوئی خاندانی کام کرنے جا رہے ہیں، خاندانی کام، خاندان کی میراث جائیداد تقسیم کرنے جا رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کو بھی بیچ میں لے کر آئیں، آپس میں اختلاف نہ ڈالیں. اختلاف ڈل گیا معاملہ خراب ہو جائے گا، پھوٹ پڑ گئی کام خراب ہو جائے گا. اور پھر ان میں اس مقابلے میں اس کام کے اندر اگر کوئی حالات آئیں ناموافق نہ چاہتے ہوئے تو ان پر صبر کر جانا، ڈٹ جانا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ چیزیں ذکر ہمیں فرما رہے ہیں. آگے چل کے جو ہے اللہ تعالیٰ فخر جو ہے، فخر، غلط قسم کے فخر کی تردید کر رہے ہیں. یہ جو آیت ہے 19 نمبر سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج. جی پہلے میں آپ کو سورہ توبہ کا ذرا پس منظر بتا دوں. سورہ توبہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کا پہلا لفظ برات سے ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے خلاف نکلے ہیں تو اس موقع کے اوپر رومیوں کے خلاف جب نکلے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاہدے تھے اور ان معاہدوں کو توڑ دیا گیا ہے، کافروں کی طرف سے توڑ دیا گیا ہے. کافروں نے وہ زیادتی سے، ظلم سے کام لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان معاہدوں کو توڑ دیا. اس توڑنے کو برات کہا جاتا ہے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم تم سے برات کو اور بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ برات رکھ دیا گیا. سورۃ توبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس سورت کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، یہ ایک الگ سے بحث ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ سورت درمیان سے پڑھا کریں تو تب بسم اللہ پڑھنی چاہیے. شروع سے پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس سورت کو شروع کر دینا چاہیے. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نئی سورت اترا کرتی تھی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتار دیا کرتے تھے، لیکن اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں اتارا. لہٰذا جب اللہ نے نہیں اتاری ہے تو ہمیں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم جو ہیں وہ اس سورت کو جب بھی پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس سورت کو شروع کیا جا سکتا ہے.
اچھا جی، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرامی، جو غلط قسم کا فخر کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، وہ ہوا یہ تھا کہ بہت سے مشرکین مکہ مسلمانوں کے مقابلے میں فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی آبادی اور حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کون سا عمل ہوگا۔ اسلام لانے سے پہلے جب جو حضرت عباس تھے حضور کے چچا، جب یہ بدر میں گرفتار ہو کر آئے ہیں اور ان کے مسلم عزیزوں نے ان کو اس کے اوپر ملامت کی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اب بھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہو، تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو حاجیوں کو پلانے کا کام کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کیا کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ بھلا حاجیوں کو پانی پلانا کہاں اور اسلام لانا کہاں، اور اسلام لائے بغیر تو حاجیوں کو پانی پلانا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ طلحہ تھے، وہ کہا کرتے تھے مجھے جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی مسلمان کو نہیں ہے۔ یہ بھی اس وقت کافر تھے کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں چاہوں تو بیت اللہ کے اندر جا کر رات گزار سکتا ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ میں حجاج کو پانی پلاتا ہوں اور مسجد حرام کے تمام اختیارات میرے پاس ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں سب لوگوں سے 6 مہینے پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا، اس وقت اللہ نے آیتیں اتاری ہیں کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو آباد کرنا یہ کافی سمجھ لیا، اس کو تم نیکی سمجھتے ہو، حالانکہ اصل نیکی تو اللہ پر ایمان لانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی ہمارے ہاں بھی دیکھیں بعض لوگ کیا ہیں، وہ گدی نشین بن جاتے ہیں، مجاور بن جاتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں، اعمال کوئی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے ہاں تو بیت اللہ کی خدمت بھی کوئی قبول نہیں ہے جب تک ایمان بیچ میں نہ ہو، عمل نہ ہو۔ اللہ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ تو ایمان کو دیکھتا ہے، انسان کی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عباس اور دیگر حضرات جو بیت اللہ کی خدمت پر فخر کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے کھلانے پہ فخر کر رہے ہیں، اللہ نے ڈانٹ پلا دی کہ ایمان کے بغیر یہ اعمال بھی مردود ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے نبی پر ایمان لانے والا بلال جیسا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، بڑا بنا دیتے ہیں، اور چچا بھی ایمان نہ لے کر آئے، محبت کرے ایمان نہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوتی۔ تو اصل ایمان ہے اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ ہم ان چیزوں کے اندر وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ غزوہ حنین جو ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ غزوہ حنین کے موقع پر یہ عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگجو قبیلہ حوازن، اس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے تھے بنو ثقیف میں۔ تو یہ قصہ مختصر کہ یہ بہت بڑا لشکر جس کی تعداد تقریباً 28,000 تک روایات میں ملتی ہے، مسلمان جو ہیں وہ ان کے خلاف گئے ہیں ان کو شکست دینے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 14,000 مجاہدین کا لشکر تھا۔ مکہ والوں کے ساتھ جو یہ لوگ تھے حنین والے، ان کے ساتھ مکہ والے اور دائیں بائیں والے بہت سارے لوگ تھے۔ اور مسلمان جب ان کے خلاف آئے ہیں تو ایک مسلمان کے دل سے یہ آواز نکل آئی، زبان سے کہہ بیٹھا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، 14,000 ہیں، جب 313 تھے تو ہزاروں پر غالب آ جاتے تھے، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں تو آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج تو ہم فتح یاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر کا بول پسند نہ آیا، تکبر کا بول پسند نہ آیا، اور اس تکبرانہ بول نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ تکبر کا بول بولا، کافروں نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمان پیچھے کی طرف انہوں نے دوڑ لگا دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے سے صحابہ باقی رہ گئے، جو 100 کی تعداد میں، بعض علماء نے لکھا ہے روایات میں 300 کی تعداد میں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حالت دیکھی کہ میرے ساتھ والے جتنے لوگ تھے سارے پیچھے کو دوڑ پڑیں، تو حضرت عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو، وہ لوگوں سے کہے کہاں ہیں وہ جنہوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، کہاں ہیں سورہ بقرہ والے، کہاں ہیں انصار جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا کہا تھا، سب کو چاہیے واپس آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہیں۔ اس غزوہ میں شیطان نے انسانی شکل میں آ کر آواز بھی لگوا دی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ صحابہ اس وجہ سے بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے کہ اللہ کی پناہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں، تو ایک تھوڑا سا رعب ان کے دل پہ پڑ گیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آواز لگی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر سارے صحابہ جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور تب جا کر پھر مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ لیکن شروع میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی کس وجہ سے؟ صرف ایک تکبر کے بول کی وجہ سے۔ تکبر، اللہ تعالیٰ کو تکبر کا بول، نبی بھی موجود ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک آدمی کے تکبر کی بول کی وجہ سے شکست دے دیتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے کتنے تکبرانہ بول پڑتے ہیں۔ بس اوقات ہمارے خاوند، ہماری بیویاں، بچے، گھر کے لوگ، تو گھر کا پھر کیسے سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو تکبر کا بول تو جہاد والی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی ایمان والا صحابی بولے، اللہ سب کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اللہ سب کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کی زندگیوں میں سے تکبرانہ بول کو تو نکال ہی دیں، عاجزی والے بول، چھوٹے بول، انکساری والے بول۔ اللہ کے کیا تکبر، کس چیز کا تکبر؟ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے جسموں کے اوپر کھال کا پردہ چڑھایا ہوا ہے، جسم کے کسی حصے سے کھال اتر جائے تو ہمیں کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ ہمارے سر پہ بالوں کا پردہ کھول چڑھایا ہوا ہے، اللہ اگر بال اتروا دیں تو کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ ہمارے منہ پر بھووں کا پردہ چڑھایا ہوا ہے، اگر اللہ بھویں ترشوا دے تو کوئی ہمیں دیکھنا ملنا تک گوارا نہ کرے۔ کس چیز کا تکبر، کس چیز کا تکبر؟ وہ کہا کرتے تھے کہ پیٹ میں کچرا لیے پھرتے ہو، کس چیز پہ تکبر کرتے اور اتراتے ہو؟ تو بڑی یہ سخت بات ہے، ابلیس کا پہلا گناہ تکبر، اس کو لے ڈوبا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو اللہ نے یہ کیا، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ تکبر کا ایک بول وہاں ان کو کتنا نقصان پہنچا گیا، کتنا نقصان پہنچا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ پھر جب مسلمان یہاں پر دوبارہ جمع ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بہت بڑا یہاں پر یہ مال غنیمت، 6000 قیدی ہوئے، 24,000 اونٹ قبضے میں آئے ہیں، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ یہ بہت ایک بڑا خزانہ مسلمانوں کے پاس یہاں پر آیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر یہ ذرا سبق سکھا کر وہ فتح عطا فرما۔ یہ جتنے واقعات ہیں اصل میں یہ واقعات ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے ہیں، قیامت تک کے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا نظام کیسے سے چلاتے ہیں۔ اچھا، آگے چل کر پھر غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بھی بڑا اہم تھا۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ یہ 38 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ غزوہ تبوک کیا تھا؟ جب رومیوں نے دیکھا کہ مسلمان تو فتح پہ فتح پا رہے ہیں، فتح پہ فتح پا رہے ہیں، تو اگر ہم نے ان کے خلاف بڑھ کر ان کا قلع کما نہ کیا تو ایک دن یہ ہماری زمینوں پر بھی آ جائیں گے۔ تو ہرقل شاہ روم نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایک فوج تیار کی ہے، تو آپ نے ان پر اپنا رعب جمانے کے لیے پہلے نکلنے کا حکم دیا اور عام اعلان کر دیا کہ سب نکلو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ چندہ جمع کیا،
हर कोई बहुत बड़ा बड़ा सामान लेकर आया। अबू बकर भी लाए, उमर भी लाए हैं, हज़रत उस्मान 10,000 सहाबा के लश्कर का सामान लेकर आए। उनके लिए सामान के लिए थैलियाँ, थैलियों के लिए रस्सियाँ, सब कुछ लेकर आए हैं। और यहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया, जब आप अलैहिस्सलाम ने चंदे का कहा तो हज़रत उमर की कोशिश थी कि हमेशा अबू बकर से आगे बढ़ जाएं, हमेशा अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं, लेकिन कभी भी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सके, किसी मौके पर नहीं बढ़ सके। आज जो है हज़रत उमर खुश हो रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने हमसे जिहाद में जाने के लिए चंदा मांगा है, अबू बकर के पास बहुत थोड़ा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। चुनाचे जब हज़रत उमर लेकर आए, अपने घर का आधा सामान ले आए, आधा सामान, वो काफ़ी ज़्यादा था, ला के रखा। अबू बकर जब लेकर आए तो वो बहुत थोड़ा सा था। हज़रत उमर आज खुश हो रहे हैं कि आज तो मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा, आज मैं पहले नंबर पर आ जाऊंगा। लेकिन अल्लाह और उसके नबी तो सब कुछ जानते हैं ना। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से सवाल किया, मा तरकता लिया हालिक, यानी सवाल ही बदल, ये नहीं पूछा कि क्या लेकर आए हो, ये पूछते तो उमर कहते आधा सामान लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ और आधा छोड़ कर आया हूँ। सवाल बदल दिया। हुजूर ने पूछा मा तरकता लिया हालिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आया हो। हज़रत उमर ने कहा आधा लेकर आया हूँ, आधा छोड़ कर आया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा मा खल्लफ़्ता लिया हालिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो। फरमाने लगे तरक्तुल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके नबी का नाम छोड़ कर आया हूँ, बाकी कुछ भी छोड़ कर नहीं आया, सब ले आया हूँ, अल्लाह नबी का नाम छोड़ कर आया हूँ। उस वक़्त हज़रत उमर ने फरमाया था मैं कभी भी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कभी भी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहरहाल वहाँ पर एक तो ये वाक़या पेश आया इस मौके के ऊपर। इस मौके के ऊपर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा इम्तिहान भी था। बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे कि फसलें पक्की हुई हैं, खजूरों की कटाई का मौसम है और इन्हीं फसलों पर सारा साल गुजर होता था। और अगर ये लंबा सफ़र था, महीने का सफ़र था, खजूरों को छोड़ के चले जाते तो खजूरें ख़राब हो जानी थी, यहूदियों के कर्ज़े भी देने होते थे, कर्ज़े अदा ना होते। तो लेकिन ऐसे मौके पर अल्लाह नबी का हुक्म है कि जिहाद के लिए निकले। अब मुसलमानों ने जो पक्के ईमान वाले थे वो तो निकल पड़े हुए, जो कच्चे ईमान वाले थे, मुनाफिकीन थे, उन्होंने हीले बहाने किए। कहने लगे हमारे तो घरों में बच्चे अकेले रह जाएंगे, हमारे तो खाने पीने को नहीं होगा, और जनाब जो है वो हमारी तो फसलें पक्की अगले साल कैसे गुजारा करेंगे। ये तरह तरह के बहाने करने लगे। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, कोई बहाना नहीं काबिल कबूल होता। और पक्के ईमान वालों ने अपनी फसलों को छोड़ दिया, घरों को छोड़ दिया, अगले साल की परवाह कोई नहीं की। लेकिन कुल कायनात का रब तो कुर्बानियाँ देने वालों की कुर्बानियाँ देख रहा होता है ना, वो तो सब देख रहा होता है। ये ईमान वाले जब वापस आए हैं तो हर साल पहले सहाबा की खजूरें वो गोया के 1 मन फल देती थी, उस साल 2 मन फल दे दिया। हर साल जो है वो 1 दफ़ा फल देती थी, उस साल खुदा की कुदरत 2 दफ़ा फल दिया, और खजूरें भी ख़राब ना हुई, और अल्लाह ताला ने उनकी सब चीज़ों के अंदर बरकत डाल दी। तो अल्लाह ताला को राज़ी करने में फिर अल्लाह ताला ये बरकतें भी अता फरमाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो दुनिया जो है ना, मेरे नबी ने फरमाया ये तमाम जराइम की बुनियाद है। हुब्बुद्दुनिया रअसु कुल्लि खतियतिन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे दुनिया चलवी, दुनिया की मोहब्बत ये हर ख़ता और गुनाह पर इंसान को आमादा करती है। इन लोगों को जो जिहाद पे नहीं निकलने दे रही थी वो दुनिया की मोहब्बत थी, वो फसलों की खेती बाड़ी की मोहब्बत थी। और आज अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, हमें भी दीन सिखाने से रोकने वाली चीज़ें दुनिया की मोहब्बत होती है। हमें घरों के काम काज करने होते हैं, हम दीन सीखने और सिखाने नहीं जाते। हमें और बहुत सारे काम, हम हर जगह पे चले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को दुनिया तलबी में इतना लगाया कि दीन सिखाना ही भूल गए। हमारे बच्चों को सही से सुबहानक अल्लाह नहीं आती। हम में से किसी को शायद नमाज का तर्जुमा आता हो, हमने हर चीज़ दुनिया की सीख ली है, ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी याद कर ली, मेडिसिन के फार्मूले याद कर लिए, मैथ के सारे कुलिये हम याद कर चुके हैं। लेकिन यकीन जाने अगर कोई हमसे कहे ना कि आखिरी 10 सूरतों का तर्जुमा सुना दे, शायद हम ना सुना सकें। सुबहानक अल्लाह से लेके सलाम तक का तर्जुमा सुना दे, शायद हम ना सुना सकें।
تو ان چیزوں سے ہمیں کس نے غافل کیا؟ دنیا کی محبت نے، دنیا طلبی نے، دنیا میں اتنا لگے کہ آخرت کو بھول ہی گئے۔ تو خدا را یہ رمضان ہے، اس میں کوشش کریں ہم سیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جو سیکھنے کا سفر شروع کیا ہے اسے انشاءاللہ تا حیات جاری رکھیں گے، اسے ساری زندگی ہم جاری و ساری رکھیں گے، تاکہ تھوڑا کر کے ہم وہ سیکھتے رہیں اور دین کے اندر اپنی ترقی کو کرتے رہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی بعض ایمان والوں کو دنیا، ان کی فصلیں، کھیت کھلیان، گھر کے کام کاج نہیں روک سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی، اور جن لوگوں کو ان کی فصلیں، کھیت کھلیان، گھر کے کام کاجوں نے روک لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں سنائی اور ان کو قیامت تک کے لیے ڈانٹ پلائی۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ چیزیں ذکر کا، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اچھا جی، آگے یہ جو ہے آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ مصارف زکوٰۃ ذکر کر رہے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ صدقات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ، نمبر 2 صدقات نافلہ۔ اس کو غور سے سمجھ لیں بات کو۔ آج صدقات 2 قسم کے ہوتے ہیں، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ کیا ہیں؟ جو انسان پر فرض ہو جائیں، مثلا زکوٰۃ، مثلا کہ کفارہ، مثلا کہ فدیہ، مثلا کہ عید الفطر کا فطرانہ، یعنی جو انسان کے ذمے جس مال کو ادا کرنا اس کے ذمے فرض اور واجب ہے، ایسے صدقات کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، فطرانہ انسان کے اوپر واجب ہے، روزوں کا فدیہ، گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں بھی ایک غلط فہمی ہے، ذہن میں رکھیے گا، فدیہ صرف اس شخص کے اوپر واجب ہے جو مستقبل میں جا کے بھی روزے نہیں رکھ سکتا۔ جو تو روزے رکھ سکتا ہے، کوئی خاتون، کوئی مرد عارضی طور پر رمضان میں بیمار ہو گئے، اللہ تعالی ہم سب کی صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ بیماریوں سے بچائے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی پر بیماری آ جائے تو اگر تو وہ بیماری عارضی یا بخار ہو گیا، خدا نہ خواستہ جو ہے وہ یہ کوئی ایسا مرض لگ گیا کہ ڈاکٹر نے کہا آپ کو 7-8 دن دوائی کھانی پڑے گی، تو وہ اینٹی بائیوٹک وہ کورس چل رہا ہے، اس دوران روزہ چھوڑ دیا، تو ان روزوں کا فدیہ نہیں ہے، یہ روزے ہمیں بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، کوئی گھر میں ایسا بزرگ ہو گیا، فالج کا مریض ہو گیا، خدا نہ خواستہ کینسر کا مریض ہو گیا، خدا نہ خواستہ وہ شوگر کا مریض ہے کہ اس کو روزانہ دوائی کھانی پڑتی ہے، روزانہ میڈیسن لینی پڑتی ہے، تو ان پر رمضان آ گیا تو ایسے لوگوں کی طرف سے فدیہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک آدمی جس کے مستقبل میں ٹھیک ہونے کی امید ہو، وہ روزوں کا فدیہ نہیں دے گا، وہ روزوں کی قضا کرے گا، اس کے ذمہ جب ٹھیک ہو جائے اس وقت قضا کرے۔ تو ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ صدقات واجبہ میں نے آپ کو فدیہ کا بھی بتا دیا۔ پھر صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات نافلہ میں کیا ہے؟ ہم اپنی بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، ہم کسی کو نوازنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، ہم جو ویسے کسی کو خیرات دے دیتے ہیں، ان سب کو صدقات نافلہ کہا جاتا ہے۔ جو نفلی صدقہ ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ عیسائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، ہندوؤں کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ جس کو چاہیں مرضی دے دیں، وہ آپ جو ہیں وہ جس کو چاہیں جس دل میں آئے دے دیں۔ ہاں، جو صدقات واجبہ ہیں، صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، کفارہ ہے، اور جو ہے وہ قضا ہے، تو یہ صرف اور صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں اور مستحق کے زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر شرائط ہیں، یہ مسلمان کو دے سکتے ہیں اور مستحق کے زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھے الگ بات کہ مستحق کے زکوٰۃ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کہ جو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہاں صدقے سے مراد قرآن کریم میں سب کے ہاں زکوٰۃ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے فقیر کو دینی ہے، مسکین کو دینی ہے،
اچھا، اس کے اندر کوئی یتیم اور بیوہ کا ذکر نہیں ہے. لوگ عام طور پر یتیم اور بیوہ سمجھ لیتے. آج اس مسئلے کو غور سے سمجھ لیں تاکہ آئندہ آپ کو پریشانی نہ ہو. جو فقیر اور مسکین والی کیٹیگری میں آئے گا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خواہ وہ بیوہ ہو یا نہ ہو، خواہ وہ بچہ یتیم ہو یا نہ ہو. باپ سر پہ موجود ہے، وہ فقیر والی کیٹیگری میں آ رہا ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں. خاوند سر پہ موجود ہے، وہ خاتون مسکین والی کیٹیگری میں آ رہی ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں. خاوند اور باپ سر پہ موجود نہیں ہے لیکن فقیر اور مسکین والی کیٹیگری میں نہیں آ رہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کا معیار کیا ہے؟ تیسری بات یہ سمجھیں، صدقات فقراء مساکین. فقیر بولتے ہیں من لیس عندہ شیء، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو. مسکین بولتے ہیں من عندہ طعام، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے. اب اس کو اور زیادہ سمجھیں آپ آسان الفاظ میں. وہ شخص جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، گھر میں ضرورت سے زائد سامان، آپ یہ اپنی انگلیوں پہ گنیں، سونا، چاندی، نقدی، گھر میں ضرورت سے زائد سامان، وہ کیا ہے؟ 3 کپڑوں سے زائد کپڑے، 3 جوتیوں سے زائد جوتیاں، آرٹیفیشل چیزیں جو ہم سینریاں وغیرہ گھر میں لگا کے رکھتے ہیں، پلس ٹیلی ویژن کہ یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، یہ ایک عیاشی کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئی. اگر کسی مرد یا عورت کے پاس یہ چیزیں ہیں، تھوڑا سا سونا، تھوڑا سی چاندی، گھر میں ضرورت سے زائد سامان سے مراد 3 کپڑوں سے زائد کپڑے، 3 جوتیوں سے زائد جوتیاں، آرٹیفیشل چیزیں جن میں سینریاں آ گئیں اور ٹیلی ویژن VCR آ گیا. اگر کسی کے پاس یہ ساری چیزیں مل ملا کر وہ 72,000 روپے کی مالیت تک بن جاتی ہیں تو ایسی مرد، عورت، بیوہ، یتیم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب اس کو میں اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا آپ کے اڑوس پڑوس میں کام کرنے والی میں خاتون ہے، اس کے پاس کیش میں 20,000 روپے ہیں، سونا اس کے پاس کوئی نہیں ہے، چاندی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس 20,000 روپے کیش میں موجود ہیں. اچھا، اسی طرح سے اس کے پاس گھر میں کپڑے اس نے بے شمار بنائے ہوئے ہیں، 3 کپڑوں سے زائد کپڑے اور جوتیاں، ان کی مالیت بن جاتی ہے سب کی کپڑے جوتیوں کی ملا کے 20,000 روپے. تو یہ 20 اور 20 ہو گئے 40. اسی طرح سے اس نے گھر میں آرٹیفیشل چیزیں بہت ساری لگائی ہوئی ہیں. آرٹیفیشل چیزوں سے مراد میں نے عرض کیا سینریاں اور گھر میں زیب و زینت کی چیزیں، یہ آرٹیفیشل. مشینیں، کپڑے، سلائی مشینیں، کپڑے دھونے والی مشینیں، یہ تو ضرورت کی چیزیں، یہ شمار نہیں ہوتی ہیں. تو اس نے آرٹیفیشل چیزیں ہیں یہ ساری مل ملا کے بن گئی 10,000 کی، ہو گئے 50,000. اس نے گھر میں ٹیلی ویژن بھی رکھا جس کی قیمت ہے 25,000. تو 50 اور 25 یہ بن کے 75,000. اب چونکہ اس کے پاس یہ فقیر والی کیٹیگری میں نہیں آ رہی، اس خاتون کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر جو ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا فقیر اور مسکین والی کیٹیگری میں آنا ضروری ہے. اور وہ کب آتی ہے؟ کہ جب اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، گھر میں ضرورت سے زائد سامان اور جناب آرٹیفیشل چیزیں یہ ساری مل ملا کے 72,000 روپے تک نہ بنتی ہوں تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ ایک آپ کو میں نے موٹا سا ضابطہ اور اصول بتا دیا، اس میں آپ نے غور کر کے پھر اپنی زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کیا کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، بس اوقات مجھے ایک خالہ جی نے بلایا، اماں جی تھی، مجھے بلا کے کہنے لگی ہیں کہ بیٹا لوگ مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ مال دیتے ہیں، میرے پاس 70,000 روپے جمع ہوئے پڑے ہیں اور میرے پاس اتنی ساری رقم گھر میں جمع ہے تو میں زکوٰۃ لوں. میں نے کہا اماں جان آپ کے پاس تو پہلے سے آپ تو خود زکوٰۃ دینے والی ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کریں نہ کہ زکوٰۃ لیں، آپ تو زکوٰۃ ادا کریں. تو اس طرح سے ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں جمع کر کے رکھنے والی، تو اس میں تحقیق کر لیا کریں. زکوٰۃ کا دینا الگ سے حکم ہے اور تحقیق کر لینا یہ الگ سے حکم ہے، یہ الگ سے حکم ہے.
تو یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں کوئی یتیم بیوہ نہیں ہے، بس یہ آپ نے یہ موٹا سا ضابطہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتائی ہیں ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ فقیر اور مسکین ہو. اور فقیر اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہے سونا چاندی نقدی مال تجارت، گھر میں ضرورت سے زائد سامان، آرٹیفیشل چیزیں، ٹیلی ویژن وی سی آر، یہ ساری مل ملا کے 72,000 روپے تک نہیں پہنچتی ہوں، نہیں پہنچتی تو یہ فقیر والی کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پہنچ جاتی ہیں تو فقیر اور مسکین والے درجے میں یہ نہیں آتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ دو ہو گئے. تیسرا تھا عاملین. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے ان کو دی جاتی تھی، اب یہ مصرف ختم ہو گیا. اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوب، مؤلفۃ قلوب اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے پہلے زکوٰۃ دی جاتی تھی، کہ جن کے دل میں تھوڑا نرم گوشہ ہوتا تھا ان کو مسلمان زکوٰۃ دیا کرتے تھے تاکہ زکوٰۃ کی برکت سے وہ اسلام کے قریب آ جائیں، مسلمان ہو جائیں. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا تھا آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شان و شوکت عطا کر دی ہے، اب کسی کو قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. نمبر 5 وہ پھر رکاب، گردنوں کو چھڑانے کے لیے، گردنوں کو چھڑانے کے لیے، یعنی جو قیدی ہوتے تھے پہلے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی تھی. نمبر 6 غارمین، مقروض. اگر کوئی آدمی مقروض ہے، خواہ وہ آپ کا بھائی ہے بہن ہے، اس لیے کہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ جو ہم سے ہیں اور ہم جن سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہم کن سے ہیں؟ اپنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی اس کے اوپر تک چلے جائیں. اور جو ہم سے ہیں، ہم سے کون ہیں؟ ہمارے بیٹا بیٹی، پھر آگے چلیں پوتا پوتی نواسا نواسی. تو یہ جو لڑی ہوتی ہے یعنی ہم جن سے ہیں اور جو ہم سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. باقی بہنوں کو، بھائیوں کو، چچاؤں کو، تایاؤں کو، خالاؤں کو، ماموں کو، کزنوں کو، سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرط کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں. یا اگر وہ مقروض ہیں، مقروض میں مستحق کے زکوٰۃ ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کی کزنوں میں، آپ کے چچاؤں میں، تایوں میں، خالوں میں کوئی مقروض ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھلے ان کے پاس گھر میں اچھا خاصا کھانے پینے کو ہے، نعمتیں ہیں، لیکن ہے مقروض، اور آپ ان کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر کے معاملہ صاف کر لیں. اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے لیکن مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. مقروض کو یاچا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہہ دیتے صلو علی اخیکم، اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھا دو. مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہے، جو اللہ کے راستے میں ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد مجاہدین ہیں، اس سے مراد مدرسے کے طلباء ہیں. جو مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ گیا وہ اللہ کے راستے میں. میرے نبی نے فرمایا من خرج فی سبیل اللہ، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا وہ اللہ کے راستے میں. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ اس وقت سب سے زیادہ مدارس کے طلباء پہ لگانی چاہیے. مدارس کے طلباء اگر ہوں گے یہ مدرسے پھلیں گے پھولیں گے پڑھیں گے، یہیں سے علماء پیدا ہوں گے، یہیں سے حفاظ پیدا ہوں گے، یہیں سے قراء پیدا ہوں گے، یہاں پہ وہ لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کو پڑھ پڑھ کر اصالہ ثواب کیا کریں گے. اگر مدرسے ہی نہ رہے تو پھر کوئی آپ کو دفنانے کفنانے والا بھی نہیں ملے گا، جنازے پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا. اور آج کل اللہ معاف فرمائے مدرسوں کی صورت حال بگڑتی جا رہی ہے. لوگوں نے اپنا تعاون مدرسوں کے ساتھ بہت کم کر دیا گیا ہے. کچھ مغربی پروپیگنڈوں نے مدرسوں کا تصور امیج بڑا خراب کر کے دکھایا ہے. کچھ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے دور کر لیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر اچھے مدرسے ہم نہیں بنائیں گے تو ایک حضرت جبرائیل نے آ کے بنانے، حضرت میکائیل نے آ کے بنانے. اچھے مدرسے ہم نے بنانے، وہاں اچھے اساتذہ کا انتظام ہم نے کرنا ہے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. تو خدا را آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، اچھے اچھے مدرسے خود بنائیں. اپنے اپنے علاقوں میں اپنے سرپرستوں کی ذمہ داریوں میں اچھے اچھے ادارے ہمارے اچھے اچھے اکیڈمیاں ہیں، سب چیزیں اچھے اچھے ہاسپٹلز ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں. لیکن اچھا مدرسہ ہم مل کر نہیں بنا سکے کہ جہاں جا کر ہمارے بچے بچیاں محفوظ ہوں، امن میں ہوں، اور ہم کہیں کہ اب وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئیں گے. تو یہ کون بنائے گا؟
میرے نبی نے پہلا کام ہی مدینہ منورہ کے صفہ کا مدرسہ بنایا ہے کہ دین تو مدرسوں سے محفوظ رہے گا، اگر مدرسے نہیں رہے نا پھر آپ کو عامر لیاقت جیسے بھاڑ ملیں گے جو دین سمجھائیں گے، پھر آپ کو وہ طوائفیں ملیں گی جو رمضان میں آ کے دین کے نام پر وہ لیکچرز دے رہی ہوں گی، پھر ایسے لوگ ملیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو خدا را مدرسوں کی آبیاری کریں، مدرسوں کو سنواریں، مدرسوں کو بنائیں، تاکہ ہمارے مدرسوں سے ہمارے ہی محلے کے بچے وہ علماء بنیں، ہمارے ہی محلے کے بچے مفتیان کرام بنیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کے وان ٹاؤن سوسائٹی کے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد مفتی ہوتا، وہ یہاں نمازیں بھی پڑھاتا، وہ یہاں درس بھی دیتا، آپ ہی کا بچہ ہوتا، وہ یہاں خیر کے کام کر رہا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی ایسی سوسائٹی محلہ نہیں ہے جہاں اس محلے کے کسی اعلیٰ خاندان کا پڑھا لکھا بچہ لوگوں میں دین پھیلا رہا ہو، سب باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ کے محلے میں سوسائٹی میں اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، نہیں ہیں تو آپ سب مل کے ایک اچھا عالم نہیں پیدا کر سکے۔ یہ کون؟ یہ ہماری بے توجہی ہے دین سے۔ تو معذرت کے ساتھ میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا، تو ان چیزوں کا ہم خیال کریں کہ ہم جو ہیں وہ خود ہی ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اپنے خاندانی بچے کو عالم بنائیں۔ اللہ کی قسم اللہ وہ مزے کروائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ بادشاہوں کے بھی وہ مزے نہیں ہو سکتے۔ اپنے خاندان کی جو کریم ہے اس کو اللہ کے لیے وقف کریں۔ تو بہرحال یہ مدرسوں میں زکوٰۃ دینا کئی قسم کا اس کا اجر و ثواب ہے۔ ایک تو مدرسوں میں آنے والے طلباء یہ اللہ نبی کے مہمان ہیں، ان پر جو خرچ کرے گا وہ اللہ نبی کے مہمانوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ نمبر دو، جو مدرسوں کے طلباء پہ خرچ کرے گا یہ چونکہ دین اس کو کھا پی کے وہی بچے حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے، جب تک قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا ان پر خرچ کرنے والوں کو بھی انہی کے برابر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر تین، دین کو پھیلانے نشر و اشاعت کے اندر حصے دار بن جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ اپنے صدقات خیرات وہ مدرسوں میں دینے کا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ مدارس میں اپنے مال کو لگائیں تاکہ ہمارا مال وہ بہتر سے بہترین جگہ پہ لگے اور ہم دین کے پھلنے پھیلانے کے اندر معاون و مددگار بنیں۔ پھر وہ ابن سبیل مسافر ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے، یہ 8واں مصرف ہے زکوٰۃ ہے، یہ ایسا مصرف ہے کہ آدمی اپنے شہر سے دور کہیں چلا گیا، وہاں اس کے پاس ایزی پیسہ جائز کیش کوئی سسٹم نہیں ہے پیسے منگوانے کا، اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصارف زکوٰۃ کا ذکر کر دیا جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آگے چل کر پھر یہ جو ہے 84 نمبر ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہوا یہ تھا کہ عبداللہ دو باپ بیٹا تھے، عبداللہ بن ابی سلول یہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار، اور بیٹا حضرت عبداللہ یہ سچے پکے ایمان والے تھے۔ عبداللہ بن ابی سلول ایسا بدبخت اور ظالم تھا، الامان الحفیظ۔ آپ اس کی ریشہ دوانیاں دیکھیں۔ حضرت عبداللہ نے آپ علیہ السلام سے جھوٹا پانی لیا، یا رسول اللہ اپنا جھوٹا مجھے دے دیں، کیا کرو گے؟ اپنے باپ کو پلاؤں گا، کیا پتہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بیٹا اپنے باپ کے پاس نبی کا جھوٹا لے کر گیا ہے تو باپ پوچھ رہا کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، پی لیں۔ تو باپ نے کہا کوئی پیشاب لے آتے پی لیتا، یہ نہیں پیوں گا۔ ایسا بدبخت ظالم تھا یہ، ایسا آدمی تھا یہ۔ اور جب اس کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا پھر میرے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں، آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابی کی دلجوئی کے لیے، ان صحابی کی دلجوئی کے لیے جنازہ پڑھانے کی ہاں بھی بھر لی اور اپنا قمیص مبارک اتار کے دیا کہ اس میں اپنے بیٹے کو باپ کو دفن دو، باپ کا کفن اس قمیص کے اندر دو۔ میرے نبی کا مبارک قمیص ہے اور جنازہ پڑھانے والے میرے نبی ہیں۔ ادھر نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر حضرت عمر بن خطاب نے آ کر آپ علیہ السلام کے کپڑے مبارک کو پکڑا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق ہے، کھلا کھلا منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے
کہ میں دعا کروں یا نہ کروں معاف نہیں کروں گا، 70 دفعہ پڑھوں۔ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے نبی آپ ان منافقین کے لیے، کافروں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے میرے نبی اگر 70 دفعہ بھی ان کے لیے آپ استغفار کریں گے نا، لن یغفر اللہ لہم، تو میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کے پڑھانے سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 70 دفعہ بھی استغفار کر دو میں معاف نہیں کروں گا۔ تم معاف نہیں کریں گے، نماز جنازہ کے پڑھنے سے تو منع نہیں کیا۔ اب آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کی تو فوراً اللہ نے آیت اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے نبی آپ آئندہ کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ پہ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتار دیا کہ اس کے بعد کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منافق تھا، کھلا منافق، تو آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھائے؟ تو میں نے عرض کیا نا کہ اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ میرے نبی دنیا میں کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کی بیٹے کی دل جوئی کے لیے، بیٹے کی دل جوئی کے لیے کہ بیٹا جو ہے وہ سچا پکا ایمان والا ہے، ظاہر ہے اس کا باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک بیٹے کے دل میں باپ کے لیے امید اور امنگ تو ہوتی ہے نا، تو صرف بیٹے کی دل جوئی کے لیے میرے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 2 احسان کا بدلہ عطا کرنے کے لیے۔ وہ کیا تھا کہ بدر کے موقع پہ جب کچھ قریشی سردار گرفتار ہوئے تھے نا، تو ان میں آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کرتا نہیں تھا، تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو قمیص پہنا دیا جائے۔ حضرت عباس اصل میں لمبے قد کے تھے، تو عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کا قمیص ان کے بدن پر پورا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی سلول کا قمیص لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو پہنایا۔ اسی احسان کے بدلہ میں آپ علیہ السلام نے اس منافق کو اپنا قمیص ادا کیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس کس جگہ اور کس طرح سے میرے نبی احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں ادا کر رہے ہیں۔ ایک منافق کا احسان بھی نہیں رکھ رہے، اس کا احسان بھی ادا کرنے کے لیے اپنا قمیص دے رہے ہیں، جس کے بارے میں یقین تھا جہنمی ہے، اور ہمیں تو پتہ ہوتا کہ مسلمان ہیں، لیکن ذرا ہمارا دشمن کیا بن جائے، ذرا ہمارے خلاف کیا ہو جائے، ہم اس کے احسانوں کو، ساری زندگی کی احسانوں کے ایک لمحہ میں بھول جاتے ہیں، ایک لمحہ میں احسانوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے اگر کوئی احسان کرے تو احسان کے بدلے میں اس کا احسان بھی ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسا صحیح کیوں نہ ہو اور کیا کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، ہمارے ذمہ اس کا احسان ادا کرنا ہے۔ یہ تھا جی بہرحال اس میں 10ویں پارے کے جو موٹے موٹے احکامات سورہ توبہ کے اندر، یہ میں نے آپ سے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.